آپ ایک وائرل کلپ ویڈیو ہوا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد رونا دھونا منسوخ کر کے عید کی خوشی منانی چاہیے، جس میں اس بات سے اکثر بیشتر لوگوں کو اعتراض ہوا کہ مفتی صاحب نے رمضان کی بے ادبی کی اور ابتدائے رمضان کی گستاخی کی۔ میرے ایک آفس کے کولیگ نے کہا کہ اس پہ بہت بحث کی، تو اس کا کہنا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو لیلۃ الجائزہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں جتنے بھی بزرگان دین غم منایا کرتے تھے کیا، جبکہ مفتی صاحب نے اس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، یعنی بزرگان دین غم مناتے تھے۔ بھائی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں کہ عید کی راتیں عبادت کی راتیں، اس بارے میں روایات تو ہیں مگر کوئی مستند روایات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، تو اس پہ بڑی ہمارے لمبی چوڑی تحقیق ہے۔ امام ترمذی بعض دفعہ تسامحاً ضعیف حدیث کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں، تو امام ترمذی کے حسن یا صحیح کہنے کی بڑی ویلیو ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام ترمذی کسی کو صحیح کہہ رہے ہو تو آپ کا ان کا صحیح اعتبار نہیں، لیکن بعض دفعہ وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جو عیدین کی راتوں کی عبادت کا مسئلہ ہے نا، عیدین کی راتوں کی عبادت، اس میں اگرچہ بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، لیکن صحیح مضبوط بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کوئی مضبوط روایت نہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں۔ بالکل، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی۔ تو اب اگر فرض نماز کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک عمل پہلے سے ثابت ہے۔ لیکن عید کی رات کو عبادت کی رات قرار دینا، یہ صرف اس کا فضائل سے تعلق نہیں بلکہ اس کا مسائل سے تعلق ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلے کے ثبوت کے لیے مضبوط حدیث چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عیدین کی راتوں کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے نا، تو شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی متفقن علیہ اصول سے ٹکرا رہی ہے اور وہ اصول بھی قرآن و سنت سے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، تو پھر اس حدیث کو قبول کرنے میں اور زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے گا، کیونکہ ایک اصول سے ٹکرا رہی ہے۔ اصول کیا ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے نا تو اگلے ہی دن کیا شروع ہو جاتا ہے؟ عید کا دن۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے باقاعدہ، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کیا ہو گئے؟ ختم۔ اب آپ اس میں ایک دن ایڈ کرو گے تو یہ زیادتی کر رہے ہو آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، حالانکہ بقرعید میں نہیں کھاتے تھے۔ تو نماز عید سے پہلے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ بولو نہیں۔ افطار کا وقت دیکھ لو نا، افطار تک کھانا حرام، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو اب فوراً کھانا سنت ہے، اب دیر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کی طرف سے پابندی۔ بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ پھر آدھے آ جاتے ہیں نا، پھر ایک تماشا بن جاتا ہے۔ تو اب یعنی اب فوراً جلدی کرنا ہے اس میں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پابندی اٹھ گئی۔ تو حدیثوں میں کثرت کے ساتھ صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان۔ اس سے پتا چلا جب صیام رمضان گیا تو قیام رمضان بھی گیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گئیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی آرام کی رات ہو، کیونکہ جو قیام آپ کنٹینیو کرتے رہے ہیں تو وہ قیام اب کیا ہو گیا؟ ختم۔ ایک منٹ بات تو مکمل کر لیتا میرے بات تو وہ سیام کے ساتھ، یعنی سیام روزوں کو کہتے ہیں نا، روزوں کے ساتھ قیام بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز ختم ہوئی ہے دوسری ختم نہیں ہوئی، تو پورے لوازمات کے ساتھ رمضان گیا۔ اب عید کی رات اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے سیام رمضان میں عید کا روزہ حرام ہو جاتا ہے تو ایسے قیام بھی اب مکروہ ہو جائے۔ اصول کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مکروہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کم از کم مستحب تو نہیں مانا جائے گا نا اس کو یہی کہا جائے گا کہ عام راتوں کی طرح اب یہ ایک رات ہے، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لہذا آپ عبادت کریں تو اچھی بات ہے، بلکہ کرنی اس لیے چاہیے کہ ایک عبادت کی آپ کو عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت نہ چھوڑیں، آپ رات کو عبادت کر لیں، اضافی فضیلت سمجھ کے نہیں، کیونکہ اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، بلکہ مضبوط دلائل جو روایتیں ہیں وہ اتنی جاندار نہیں ہے کہ وہ قوی روایتوں کے مخالف ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول شریعت کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ اگر عید کی رات عبادت کی رات ہوگی تو پھر عید کا دن آپ کیسے گزارو گے؟ جاگ کے سوتے رہو گے آپ۔ اور آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، شاپنگ میں پوری رات لوگ عیدوں میں گزارتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے سارا دن پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، تو عید کے دن کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ تو اب آپ چاہے شاپنگ میں جاگو، چاہے آپ نماز میں جاگو،
نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا نا. ہاں روحانیت میں تو بڑا فرق آئے گا کہ عبادت ہو رہی ہے تو ثواب ملے گا, لیکن جو عید کا دن جو شریعت منانے کا حکم دے رہی ہے وہ منا نہیں سکتے آپ. وہ رات کو جا کے مناؤ گے, جو کہ تہواروں کو رات کو منانا اسلام کا مزاج نہیں ہے. تہوار اسلام کے دن میں منائے جاتے ہیں, تو اگر رات آپ نے عبادت میں گزار لی تو پھر صبح آپ فریش نہیں ہوگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا اس پہ پورا ایک رسالہ ہے اصل فتاوی میں, کہ یہ جو عیدین کی راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے, تو پوری تحقیق ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کہ یہ کوئی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ شریعت چاہتی ہے کہ عبادت جب رمضان ختم ہوا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوا ہے. البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, تو علماء حق کے درمیان اختلافی ہے. تو جو مسئلہ علماء حق کے مابین اختلافی ہوتا ہے اس میں شدت جائز نہیں ہوتی. تو کوئی اس رات کو اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو بدعتی نہیں کہیں گے, کیونکہ روایات بہرحال موجود ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے اس کے قول کو کہ بالکل ہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. تو روایات بہرحال موجود ہیں, اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے, اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. اس کے پاس بھی ایک دلیل ہے, وہ کہہ رہے ہیں حدیث ہیں اس بارے میں, لیکن یہ کہ ہماری رائے یہی ہے کہ وہ حدیثیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان کو شریعت کے ایک متفق علیہ اصول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے. دوسرا سوال جو بھائی نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ رمضان جب جا رہا ہو تو غم منانا کیسا ہے. تو غم منانا ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ آپ کو جس وقت جس کام کا کہہ رہا ہے وہ کام کرو اس وقت. عید خوشی کا دن ہے, غم کا دن ہے, تو رمضان جانے کے بعد اللہ نے خوشی رکھی ہے, غم رکھا ہے, تو جب اللہ نے خوشی رکھی تو خوش ہو جاؤ. نہیں یاری بات سمجھ, خام خام ہے اس میں کہ ہائے یوں, ابے چھوڑ یار. اور یہ جتنے رو رہے ہوتے ہیں نا رمضان جا رہے ہیں, ان سے بولو ٹھیک ہے عید کے بعد دوبارہ ایک مہینہ تم رکھ لینا روزے, ہم تو کھائیں گے پیئیں گے, گھومنے پھرنے. بہت سے لوگ عید کے بعد آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, اور میرے بھی عادت ہے, چھٹیاں ہوتی ہماری تو بچوں کو لے کے کبھی نکل گئے, کبھی دوستوں کو لے کے نکل گئے, کیونکہ ایک مہینہ بھائی پورا رمضان کے روزے یہ آسان کام نہیں ہے. تراویح ہے, بیانات ہیں مسلسل, پھر ٹوٹی پھوٹی اللہ نماز روزے کی توفیق دے دیتا ہے, ٹوٹی پھوٹی تلاوت کی. ہم کوئی بہت بڑے ولی اللہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پورے سال کی روٹین چینج ہوتی ہے. کچھ نہ ہو یار, یہ روزہ کوئی ہلکی چیز ہے یار. مجھے پورا مہینہ ہو گیا میں نے پٹھان ہوٹل کے پراٹھے نہیں کھائے. 2 پراٹھے کا میرا معمول تھا, 2 ہاف فرائی انڈے کے ساتھ, وہ سحری میں نہیں کھایا جاتا, اترتا ہی نہیں ہے نوالا اس طریقے سے. اتنی اسکیجول آؤٹ ہوتا ہے نا انسان کا. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ نے رات کو افطاری میں کھانا کھا لیا, وہ تمیز سے نہیں کھا سکتا, اذان ہو جاتی ہے, نماز میں آنا پڑتا ہے, وہ ادھورا چھوڑ کے نماز کے لیے آ گئے, بعد میں بھوک ختم ہو گئی. کھاؤ گے پیٹ خراب ہوگا, نہیں کھاؤ گے احساس رہے گا یار پورے دن کے میں 2 پکوڑے بس. پھر تراویح کے بعد بیان کے بعد پیٹ بھر کے کھا لو تو سحری میں نہیں کھایا جاتا, نہیں کھاؤ تو پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے. ایک عجیب ڈسٹرب ہوتی ہے نا لائف انسان کی. اس دن میں نے یہاں افطاری, آپ لوگ ان لوگوں نے اعتکاف والوں نے دعوت کی, 2 دن دعوت کی اور دونوں دن پیٹ کی واٹ لگی ہے, ایسی کی تیسی ہوئی ہے. کھا لیا تو پھر اب سحری میں کھائیں کہ نہیں کھائیں, نہیں کھائیں تو یار پھر سارا دن گزارنا مشکل, کھائیں تو اسپیس کی تھوڑی سی میموری بھری ہوئی ہے, کچھ فارمیٹ کرنا پڑے گا, کچھ مال ڈیلیٹ. اب موبائل میں جا کے تو آپ گیلری سے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, پیٹ سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے بھائی آپ, وہ تو اپنے آپ کی بات تھوڑی سنتا ہے وہ. تو کھا لو تو بدہضمی, ایک پورا مہینہ انسان ڈسٹرب رہتا ہے. اس کے بعد میرے بھائی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے 1 مہینہ جو مجاہدہ کیا, اب یہ مجاہدہ میری طرف سے ختم. اور کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی افطار کے وقت, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تنگ تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اللہ نے جو اجر رکھا ہے روزے دار کے لیے وہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا. تو جب رمضان جاتا ہے تو اللہ ہم جیسے, ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ ہے رمضان سے, کچھ نہ کچھ رمضان جانے کا ایک نیچرلی غم بھی ہوتا ہے انسان کو, ایک برکتیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں, لیکن اللہ اس غم کو منانے کی اجازت نہیں دے رہا. ایک ہوتا ہے غم کا نیچرلی ہونا, ظاہر ہے کہ رمضان سے بھی تو محبت تو ہوتی ہے نا, چھوٹتا ہے تو غم تو ہوتا ہے نا. اعتکاف میں کتنی رونق ہے, تراویح میں کتنی رونق ہوتی ہے, یہ ایک نیچرل ہے, یہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو منانا نہیں ہے, منانا عید کو ہے. ابے کیا ہو گیا, اگر اس کو منانے کی اجازت ہوتی تو پھر عید تھوڑی ہوتی. پھر اللہ کہتے ہیں اب رمضان جب جائے گا تو اگلا دن رونے پیٹنے میں گزرنا چاہیے تمہارا, ہائے ہائے چلا گیا, ہائے 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 کیا ہو گیا, ہائے ہائے. اللہ میاں نے کہا صبح نہا دھو کے تیار ہو کے آؤ, اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے کہا جب رمضان کے روزے گزر جائیں تو اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب رمضان گزرتا ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں 30 دن کے یا 29 دن کے روزوں کی توفیق دی, اب وہ ٹینشن بھی ختم, اب تمیز سے ٹائم پہ اٹھیں گے, پراٹھے دوبارہ سے پھوڑیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزادی مل رہی ہے بھائی, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ 1 مہینوں کے روزوں کا اجر بھی اللہ نے اپنے اعمال میں لکھ دیا. تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بھائی ہم تو اس پہ کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے نالائق کو تو نے 1 مہینہ روزے کی توفیق دے دی,
عام دنوں میں رکھ کے دکھاؤ یار, ایک مہینہ, 15 دن نہیں, 10 دن نہیں رکھے جاتے, ایک ہفتہ نہیں. نفلی روزے کا انسان سوچتا ہے کہ کل رکھوں گا, اور سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے کہتا ہے پتہ نہیں مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو اللہ نے توفیق دے دی. عام دنوں میں نوافل پڑھنا کتنا مشکل ہے, ادھر 20 رکعتیں پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو غم ہوتا ہے, پھر بھی میں بتا رہا ہوں رمضان چھوٹنے کا اپنا غم ہوتا ہے, لیکن منانا غم نہیں ہے, منانی کیا ہے, خوشی ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ. اور جو غم ہو رہا ہے نا, وہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جا رہا ہے رمضان, اور پتہ ہے کہ اب 1 سال سے پہلے نہیں آئے گا. اگر کوئی کان میں آ کے کہتے کہ تجھے اتنا غم ہو رہا ہے, تیرے لیے فرشتے نے آ کے ایک الگ سے پیکج دیا کہ اگلا مہینہ پھر تیرا رمضان ہے. پھر دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے ٹینشن سے, ابے یہ کیا ہو گیا یار, پھر 1 مہینہ, یہ تو جا رہا ہے نا, تو غم خالی پیلی کا غم میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ میاں کہہ دیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور وہ کہیں کہ وہ, اب تو شریعت چینج نہیں ہو سکتی, ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ خواب آ جائے اس کو کہ بھائی تو اب 1 مہینہ رکھ لے, تیرے لیے رمضان نہیں کیا, وہی ثواب ملے گا. آگے بھی کہے گا بھائی اللہ بہت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ہو گیا, 1 مہینہ بہت ہے. وہ ایک آدمی جو ہے نا بار بار موت کی دعا مانگ, جیسے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں نا ٹینشنوں میں کہ یار اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, ٹینشنوں میں ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اگر اس کو موت کے پھندے پہ لے جاؤ پھر دیکھو کیا کرے گا. تو اکثر میں لطیفہ سناتا رہا ہوں کہ ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت. ایک دن درخت کے نیچے دعا مانگ رہا تھا, کسی کو شرارت سوجی, درخت کے اوپر چڑھ کے اس نے پھندا بنا کے پھینکا نیچے, نا پھندا نہیں ہوتا پھانسی کا پھندا, تو یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, اوپر سے آہستہ آہستہ پھندا آ رہا ہے نیچے. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ کیا ہے یا اللہ. اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو اس میں اپنا سر دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو جتنے رونے پیٹنے کی محفلیں چل رہی ہیں نا رمضان گزرنے پہ, ان کو کان میں آ کے بول دو کہ 1 مہینہ اللہ میاں نے رمضان بڑھا دیا. تو پھر پتہ کیا کہیں گے, اے اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے تھے, اب 1 مہینہ کون دوبارہ سحری میں اٹھے گا بھائی. عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں 1 یا 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں, ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں, میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا, بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا, میں نے 1 مہینے امامت کی, تو عید کا دن آنے والا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی. میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں, وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں. ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں, تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں, 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی, میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے, بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو, بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو, بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے, ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو, ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے, نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے. مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے, بارش وغیرہ کے عذر سے, ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو, پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, غیر مسلم بھی دیکھیں. اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا, اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے, تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی, یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار, کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے, مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 4 آدمی. یہ کوئی عید کی نماز ہے. قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا, پھر اوپر سے نا وہ جیٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ
یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے ہر آدمی اخفل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا, چندہ ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا, اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخفل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے, نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے. کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام, کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں, سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کہیں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے, نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئے, تو وہ پڑھیں, پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کی کھلی اجازت ہونی چاہیے, تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری, وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی, نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں, یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ, یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا, چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے, ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے, ہمارا سسٹم بھی الگ ہے. ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے, لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اخفل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ. کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے, ورنہ ہر آدمی اخفل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا, فیصلہ کر دیا, تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے, جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے؟ بقرہ عید ہے. یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے, تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا؟ ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے. 5-6 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, 30 روزے پکے ڈھکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے, اور 30 روزے ہو گئے, تراویح بھی ہو گئی, ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا, ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے؟ عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں, پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے؟ عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا, بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا, تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے ہلال کمیٹی اتھارٹی, حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں, ٹھیک ہے نا, رمضان ہی چلتا رہے گا, یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے, تو یہ 100% کیا ہے؟ غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے,
وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں میں پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے؟ کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہیں. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخفل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں. کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ بیگم کو کہے گا بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے, جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو. ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں. تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہو تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں, ان کے منہ سے خطبہ کیوں سنیں. ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا, ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہے جمعہ پڑھنا ہے, جا کے کیا کریں, بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا سے اختلاف ہوں گے, مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں, لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے, تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب, ٹھیک ہے نا. ذرا سے اختلاف پہ ابھی پابندی ہے بھائی, نہیں ہو سکتا, جس نے آنا ہے مسجد آئے, نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے, نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے, وہ مصر ہے کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا, لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ ہیڈک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. لوگوں کا فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے, سمجھ رہے ہو. وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا ایسا ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا. پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی ہے. بچے ہی نہیں ہے, اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے. گائے آ رہی ہے, کلاوازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کے انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے, یار انجوائے کرنے دو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں, چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے. کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی, گائیں تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندھے ہوئے ہیں, اتنے اونچے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے, کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں.
بھائی یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا, سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو, کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا, وہ حقیقت میں کیا ہیں, خوشی کے دن ہیں. پہلی عید کیا ہے, رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی, چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے, چاند نظر آ گیا, اور کل کیا ہے, کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے, کھا رہے ہیں اس دن, اتنا اچھا لگتا ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی, ہمارے رب نے اتنی بڑی. عام دنوں میں 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار, کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے, آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار, ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے, چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے, کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا, پھوڑ سکتے ہو, تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے, 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے, اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے, روٹین چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی ملتی ہے, تو مزہ نہیں آئے گا کیا. پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے, وہ پاگل ہے. دوسرا بقرعید میں, بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں, وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو, یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو. اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا, جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے, حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلابازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے, کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا, کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے, روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے, مسلمان اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے, دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے, یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے, ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا, کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا. تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ, کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی ہے, کس کا ہے یہ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے, پرمیشن ہے.
تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی یہ ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں. تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے؟ 2, اور دونوں ہٹو بچوں ہیں, دونوں ہٹو بچوں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو وٹو نہ کیا کریں. ہٹو بچوں جانور کے پاس جانے دیں ان کو. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی, نہ دمبا پالا, نہ بکرا پالا, نہ گائے پالی, پرسنالٹی میں ہی لگے رہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو, سمجھتے ہو. اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا, ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے, اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے, گورنمنٹ کے نظریے کے تحت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کثرت سے, وہ خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. وہ اس کا دمبا دیکھا, ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. اب ہے اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا پھیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو اتار دیں, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالیں, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا. اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی پہلے بتا دوں میں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر. مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے, کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو. اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے, کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے ہم نے, ہمارا اسٹائل اسی قسم کا ہے. کھانے کا پوچھ لیں آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی, میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے. خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگوں کو. تو جاننے والے نہیں تھے وہ. میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے مجھے سمجھا رہے تھے, پراپر یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں.
لیکن پرانا قصہ انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے, کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ فارسی میں الگ نور چشمی متمنی ہے شرکت, اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا. ہاں وہ انوائٹ میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے انوائٹ کر کے, کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہتے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں خلیف اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال. کسی اور کا ڈالا نا وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے مروا میرا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی, فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی اپنی ذمہ داری پہ. کچھ بھی پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں ہو. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یار نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن. بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے ہیں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا, میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے, فریج سے نکال پی لے, کیا مر جائے گا کیا. وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی بہت ہے بس, ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی, ستار بھائی سے بھی, یہ غلط ہے. یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا, اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے. پھر یہ کیا چھچور پنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے, یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹیا سوچ والوں کے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی, اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو, پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اب اتنا بھی یار نہیں, میں تھکا ہوا آیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, میں بول رہا ہوں منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ, کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی, متکبر آدمی, جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے, برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت, ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں پوچھو تمہارا ہیڈیک ہے, صحیح ہے. ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو, آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ, کہتی انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا, وہ کبھی نہیں کہتا, وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی, 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا, وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں, کہہ رہا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو, کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے, یہ جو لبرل اسکول ہے نا, ایجوکیشن مل رہی ہے, تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو تو آپ خام خواہ میں اس سے امیدیں لگا کے میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا, میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بن جائے, اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, بدقسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں, آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش, اپنی طرف سے تعلیم, اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. آپ بیوی کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم ہے, بچوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم. اللہ سے مانگو, وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے, عقل ہوگی, شعور ہوگا, آپ کی خدمت کریں گے, اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے, بدقسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے, خود ہی بھگتیں گے.
ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا تو یہ وہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو, تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے. جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا, دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک ایک انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے, تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے ہماری. ایک گورے نے مجھے خود بتایا. سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ہمیں پتہ ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ, آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, اللہ اللہ کرو, خوشی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ, پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا, بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو, دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا, اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے, خیر خواہ بنیں گے, لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کرتے ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر, پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں. کافی ندیم شاد تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں. اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا, کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ کو پتہ نہیں کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, اور ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری. 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیجتے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹینٹ کروا لو. ٹھیک ہے, جانے سے پہلے جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہے نا, یہ کھولنے کی اجازت ہے. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول, مٹی میں میلا کچیلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آ جاؤں دوبارہ اپنی پینٹ پہ, اور اللہ کہتے ہیں آ جا لیکن ٹرینڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو, انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو؟ خوش رہتا ہے آدمی. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے, تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے, اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ. یہ شکر ادا کرو, ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی
خوشیاں ہیں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی بہت ہے. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے وہ, تو اس لیے کھا رہا ہوتا ہوں. تو فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی, اتنے اچھے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں, وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے. وہاں سے جو چسکا لگا ہے, مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا نہیں چھوٹے گا. مزہ اس میں ایسا آ گیا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا, قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں کہ اس میں تواضع بھی ہے, عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھرا مارتے ہیں اس کے, جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں, بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا, تھوڑی دیر تڑپے گا, بلڈ اس کا نکل جائے گا, گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن کسائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے, جیسے ہی 4 رگیں کٹیں وہ جانور کو چھوڑ کے کسائی پہ آ جائیں, وہ سارے کے سارے. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. اس کو کھڑا کر دیں, بولے جب اس کو تڑپنے دو, یہ جب یہ مر جائے گا, حلال ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط. چیخو پکار, شور شرابہ, یہ عبادت کا عمل ہے, عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن عبادت کا موقع ہے, ذکر اذکار ہونا چاہیے, تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ, ہلا گلا, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور, انجوائے کر رہے تھے, اچھی بات ہے. لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت یہ شور شرابہ, سیٹیاں, اچھل کود, یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو, خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر علماء کہتے ہیں جانور ذبح, اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کے بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے, اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے کبھی, تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے, منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یا گٹکا پھینک, یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, نہیں وہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد, حصے لگانے کے بعد, پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں الگ. اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں, اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے, سب کے حصے ہوں گے, آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں, کلیجی پکے گی, جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا, گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو, یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں, مگر مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے دن میں قربانی, کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے, رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے, بتیاں لگائی جاتی ہیں, جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. کلیجی بھی حصے میں آتی ہے, 7 حصوں کی کلیجی کر دیں, تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے, اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں.
تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد. مرحومین کا کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے, آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں اور یہ بھی مضبوط قول ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو, وہ کیا ہو جائے گا, ڈیوائیڈ ہو جائے گا. دو کی طرف سے کی تو آدھا آدھا ایک کو پہنچے گا, آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات. تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد. کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے کا کیا, ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا, پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں. جی ہاں, بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے, تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں, تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا, کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں, بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے, ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, ایک وجہ تو یہ. دوسرا, امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا, شوہر بیوی کا نہیں کیا, باپ بیٹے کا نہیں کیا, جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو. نمبر 2, دوسری حدیث, دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے, تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے, تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ عبادت کس کا حق ہے, اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو, شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی, تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا, باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں, میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی, بیٹا الگ کما رہا ہے, یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ, تو اس لیے گھر کا سربراہ کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے, بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے, لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو, یہ بھی تو غلط ہے نا, اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے, تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی کوئی مسئلہ, پائے کی تقسیم کیسے ہو؟
ہاں ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا, ایک گھر میں پوری گائے ہے, ایک ہی فریج میں ہے, وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا. بھئی 7 بندے تھے, اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا, تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے. وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو, جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں, ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے, اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں, ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں, قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. 2 قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی, ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے اذا کو ہٹانا. یعنی اذا کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذا کسے کہتے ہیں؟ کانٹا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, یہ تکلیف دہ ہے نا, کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں, گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے, یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذا کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے, کوئی گند پڑا ہوا ہے, یہ بھی اذا میں داخل ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے, وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا, تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں, یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا, تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے, پوری اوجھڑیاں, سریاں, آلائشیں, ادھر جانور ذبح کیا, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں, اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے, مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں, ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں, اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ, اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے, اس مذہب میں تہوار کے نام پہ, قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا, اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کرے اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے, مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں, چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم. بلکہ پہلے انتظام کرے بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں, یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے, جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا, یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر. بعض لوگوں نے کیا بھائی, مٹی ڈالیں, اس مٹی پہ گوبر ہوگا, وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں, وہ مٹی اٹھا کے, پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا, چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں, اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو, لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے, اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا, گائے آ گئی, اونٹ آ گیا, جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا, جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا,
گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں, وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے, تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا, جراثیم کے پھیلنے کا, گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے, اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد